جو بھی شکل ہو، جو بھی صورت ہو، اس کے اندر شرعی نقطہ نظر سے ایک نہیں کئی مفاسد پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک سود ہے، اس میں سود پایا جاتا ہے۔ سود کس طرح سے پایا جاتا ہے؟ اس طرح سے پایا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور پیسہ کے عوض پیسہ آپ لے رہے ہیں، اگر آپ نے 100 روپے دیا اور اس کے عوض 100 روپے لے رہے ہیں تو یہ بیع صرف ہے، جائز اور درست ہے۔ بیع صرف کے اندر برابر سرابر ہونا چاہیے اور نقد معاملہ ہونا چاہیے تو معاملہ درست اور صحیح ہوتا ہے۔ اگر تفاضل ہو جائے کسی جانب سے بھی تو جائز درست نہیں ہوگا، سمجھ جائے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو جمع کرتے ہیں، اب اتفاق سے آدمی بیمار پڑ گیا، تب علاج معالجے میں خرچ زیادہ آتا ہے بمقابلے اس کے جو پیسے آپ نے جمع کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی جمع کی ہوئی رقم اگر 1,00,000 روپے ہے اور علاج میں خرچ آ رہا ہے 1.5 لاکھ، کمپنی یہ بھی تہدید کر دیتی ہے میں بڑھ کر اتنی رقم دے سکتی ہوں، کمپنی طے کرتی ہے اور کہتی ہے زیادہ سے زیادہ میں اتنی رقومات تک کہ آپ کا علاج کرا سکتی ہوں، کمپنی یہ کہتی ہے۔ تو کمپنی والے معاہدے وقت یہ طے کرتے ہیں اور اس حد تک وہ علاج کرانے میں مکلف ہے، سمجھ جائیے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیسے جمع کیے ہیں اس کی مقدار تو کم ہے، اور جو علاج پر انشورنس کمپنی جو خرچ کر رہی ہے اس کی مقدار زیادہ ہے، یہ ہو گیا سود۔ اس سود کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز ہوگا۔ تو ایک وجہ ناجائز ہونے کی تو یہ ہو گئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اسی طرح سے اس کے اندر قمار پایا جاتا ہے۔ قمار کس طرح سے پایا جاتا ہے؟ قمار آپ جانتے ہیں مذکور عاقبہ، جس کا نتیجہ معلوم نہ ہو، نتیجہ مجہول ہو، کس کو فائدہ ہوگا؟ اس پارٹی کو فائدہ ہوگا یا اس کا فائدہ ہوگا، یعنی ہر اسی طرح سے اس کے اندر قمار پایا جاتا ہے۔ قمار آپ جانتے ہیں مذکور عاقبہ، جس کا نتیجہ معلوم نہ ہو، نتیجہ مجہول ہو، کس کو فائدہ ہوگا؟ اس پارٹی کو فائدہ ہوگا یا اس کا فائدہ ہوگا، یعنی ہر پارٹی سوچتا ہے کہ میرا فائدہ ہوگا اور دوسری پارٹی کا نقصان۔ یہ قمار میں ہوتا ہے، ایک نقصان اٹھاتا ہے دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے، اور نتیجہ معلوم نہیں ہوتا ہے کس کا فائدہ ہوگا کس کا نقصان ہوگا، یہ قمار میں ہوتا ہے۔ یہاں پر معاملہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ غور کیجیے، اگر وہ شخص بیمار پڑے گا، جو کمپنی سے معاہدہ ہوا ہے، آپ یہ بھی یاد رکھیے ہر طرح کی بیماریوں کا معاہدہ نہیں ہوتا ہے۔ کمپنی جو معاہدہ کرتی ہے تو بیماریوں کی تحدید ہوتی ہے، فلاں بیماریوں کے اندر آپ کا علاج کمپنی کرائے گی۔ تو ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ معاہدے کے اندر رہتی ہوئی وہی بیماری لاحق ہو گئی، اب لاحق ہوئی کمپنی کو خرچ کرے گی، اگر خرچ کرے گی ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے خرچ ہو رہا ہے 2 لاکھ روپے، مثلا 1 لاکھ کا فائدہ اس کو ہو رہا، اس اعتبار سے غور کیا جائے اس کا فائدہ ہوا۔ لیکن یہ بھی تو ممکن ہے بیمار سرے سے پڑے ہی نہیں، جو بیمار نہیں پڑے گا مدت پوری ہو گئی تو 1 لاکھ روپے جمع کیا وہ تو اس کا چلا گیا اور کمپنی کا فائدہ ہوا، 1 لاکھ روپے سے بعد جمع ہو گئے۔ تو اس میں دونوں فریق جو ہیں نقصان اور فائدہ دونوں کا باعث اس کے درمیان ہے، سمجھ گئے، لیکن معلوم نہیں ہے کس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے اندر ایک اور خامی پائی جاتی ہے، اب وہ خامی پائی جاتی ہے ناحق طریقے پر کسی کا مال کھانا۔ اب ظاہر سی بات ہے کمپنی جس صورت میں پیسے سوخت کر رہی ہے اور جمع کی ہوئی رقم جو ہے بیمار نہیں پڑا تو واپس تو نہیں کرتی ہے، تو پیسے پورے کھا لے رہی ہے، تو حرام کی بنیاد ہے ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر وہیں پر اسلامی تکافل ہوتا، اگر اسلامی انشورنس ہوتا
گیا وہ پیسے واپس ہو جاتے ہیں. وہ الگ موضوع ہے. اسلام میڈیکل انشورنس ایک الگ موضوع ہے. اب میں ابھی اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں, وہ الگ موضوع ہے. میں صرف اس وقت مربوطہ میڈیکل انشورنس, ہیلتھ انشورنس کی جو صورت رائج ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. اس میں کیا خامیاں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ناجائز ہے. ان خامیوں میں سے ایک خامی یہ پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ناجائز ہے کہ ناحق طریقے پر مال کا کھانا لازم آ رہا ہے. اور قرآن نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه, کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں مگر اس کی خوش رضامندی سے. وہ یہاں کو ہو نہیں رہا, اس رضامندی کی پائی نہیں جا رہی ہے. اگر اس سے پوچھا جاتا تو کبھی نہیں کہتا خوشی سے کہا 1 لاکھ روپے رکھ لیجیے صاحب, کوئی بات نہیں, کبھی نہیں کہا. وہ کہتا ہے واپس کر دیجیے, میں مجبور ہوں, غریب ہوں, ایسا ویسا. وہ تو ظاہر سی بات دنیا بھر کی باتیں وہ کرتا. تو تو اس طرح سے یہ معاملہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر, اس معاملے کے اندر قمار بھی پایا جا رہا ہے, سود بھی پایا جا رہا ہے, ناحق تک کے مال کھانا پایا جا رہا ہے, غرض بھی پایا جا رہا ہے. ان بنیادوں کے اوپر اسے ناجائز ہونا چاہیے اور ناجائز ہے. اسی طرح سے اس میں جہالت بھی پائی جا رہی ہے, سمجھ لیجیے. اور جانتے ہیں وہ جہالت جو فاحشہ ہے, جہالت سے اسی نہ نہیں. جہالت فاحشہ اس لیے ہے کہ بیماری کے وجود عدم وجود کا غرض پایا جا رہا ہے. بیماری پائی بھی جا سکتی, نہیں پائی جا سکتی. بھائی یہ تو ایک موہوم ہے, اندیشہ ہے کہ بیمار پڑوں گا تو کمپنی میرا علاج کرے گی. بیمار ہے نہیں, کمپنی بہت ہوشیار ہے. اگر آپ مرض میں مبتلا ہے تو انشورنس نہیں کرے گی. اگر آپ مرض میں مبتلا ہے, میں فلاں مرض مبتلا ہوں اور انشورنس کیجیے, کمپنی پاس جا کے بولے گا, کمپنی نہیں کرے گی. آپ اتنی بیوقوف کمپنی نہیں ہے. سمجھیے وہ تو بیماری ہے نہیں, ہو سکتی بیماری ہے تو اس کی انشورنس کرتی ہے وہ. تو ظاہر سی بات ہے بیمار یعنی مرض کے وجود عدم وجود کا فرق پایا جا رہا ہے. اور یہاں پر اگر دیکھا جائے کہ غرض ایسی اس وقت ہوتا جب کہ وجود معلوم ہوتا, کہ وجود معلوم ہوتا بیماری ہے, مرض ہے, البتہ مقدار میں جہالت ہوتی. کتنی بیماری ہے, کتنی پرسنٹ ہے, یعنی بخار ہے, البتہ بخار کتنا ہے یہ نہیں معلوم, تو مسئلہ الگ ہو جاتا. اس کو بولے کہ جہالت یسیرہ, سمجھ گئے, یا غرض یسیر بولتے ہیں. لیکن یہاں جہالت فاحشہ اس ایک بات ہے کہ بیماری صرف وجود ہی نہیں ہے. جب وجود ہی نہیں ہے تو پھر وجود بیماری کو ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے. یہ جہالت جیسے جہالت فاحشہ ہے. وجود ہو مقدار میں اگر جہالت پائی جاتی ہے تو جہالت یسیرہ کرتے ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل یہ ناجائز ہونا چاہیے, جائز نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے جو اسباب ہمیں بتائے ہیں, ان اسباب کی بنیاد پر یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ میڈیکل انشورنس ناجائز ہے, جائز اور درست نہیں ہے. اپنے نتیجے کے اعتبار سے شرعاً یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں سود بھی ہے, قمار بھی ہے, غرض بھی ہے, اور فاسد شرط بھی پائی جا رہی ہے. فاسد شرط آپ جانتے ہیں جس میں ایک فریق کا فائدہ اور دوسرے فریق کا نقصان, وہ بھی آپ کے سامنے موجود. تو شرعی اعتبار سے اس کے جائز ہونے کی کوئی صورت موجود ہی نہیں. اسی لیے ہمارے علماء کرام نے اس کو جائز قرار نہیں کیا ہے. لیکن حالات کچھ ایسے ہیں ان کو انداز کرنا مشکل ہے. اور قابل توجہ بات اس وقت یہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علاج جو ہے مہنگا سے مہنگا ہوتا جاتا ہے. غریب نہیں, درمیانی قسم کے آدمی کے لیے بھی علاج ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. سمجھیے تو ایسی صورت میں اس پس منظر کے اندر کیا انشورنس کی جو حیت ہے, جو کیفیت جو آپ کے سامنے رکھی ہے, ضرورت کی بنیاد پر کرانا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا. اس میں ہمارے علماء کرام کا اختلاف تو پایا جاتا ہے. لیکن
آپ جانتے ہیں کہ ضرورت کی بنیاد پر کبھی جو ہے ممنوع چیز بھی جائز ہو جاتی ہے، ضرورت کی بنیاد پر کہ ممنوع چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر جو ہے بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، سمجھ لیں، ورنہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو اس کے جائز ہونے کی کوئی شکل تو ہے ہی نہیں، تو ضرورت کی بنیاد پر بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ الضرورات بالمحظورات، کہ ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیزیں بسا اوقات جو ہے جو ناجائز ہیں وہ جائز ہو جاتی ہیں، لیکن یہ معاملہ ہے قابل تأمل ہے اور غور و فکر کا مقام ہے۔ اسی بنیاد پر ضرورت کی بنیاد پر بھی جو علماء نے جائز قرار دیا ہے وہ مطلق جائز قرار نہیں دیا ہے، بعض قیدوں اور شرطوں کی رعایت کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔ یہ اچھی طرح سے آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ مانتے ہوئے کہ اصل کے اعتبار سے ہیلتھ انشورنس کرانا جائز نہیں ہے اور ناجائز ہونے کی وجوہات میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ اس وقت بیان کیے ہم اور بتائے ہم، اس لیے جو بعض شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ خلاصے کے طور پر بتاتا ہوں میں آپ کو کہ عام حالات میں عمومی طور پر میڈیکل انشورنس ناجائز ہے۔ اس حکم میں سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، نمبر 1، اگر سرکاری قانونی مجبوری کی سبب میڈیکل انشورنس کرانا لازم ہو، اگر سرکاری قانونی مجبوری کے سبب میڈیکل انشورنس کرانا لازم ہو، اسی طرح سے اگر کسی کمپنی کی طرف سے ملازمین کے لیے میڈیکل انشورنس ضروری ہو یا ہیلتھ انشورنس ملازمت اگریمنٹ کا لازمی حصہ ہو اور اس کے بغیر دوسرا حلال ذریعہ معاش نہ ہو اور نہ ہی دوسری ملازمت کا حصول ممکن ہو، تو ہیلتھ انشورنس کرانے کی گنجائش ہے۔ کیوں گنجائش ہے؟ اس لیے کہ فقہ کا ایک اصول ہے، الحاجۃ تنزل منزلۃ الضرورۃ فی اباحۃ المحظور، اشواء و نظائر صفحہ 87۔ یعنی جب ضرورت شدید اگر ہو تو پھر وہ ضرورت کے درجے میں اس ضرورت شدیدہ کو اتار کر کے جو ممنوع چیزیں ہیں وہ چیزیں مباح قرار دی جاتی ہیں، اس کی بنیاد پر گنجائش ہے۔ لیکن اگلا جملہ بھی یاد رہے، لیکن جمع کردہ رقم سے زائد جو علاج میں خرچ ہو، لیکن جمع کردہ رقم سے زائد جو علاج میں خرچ ہو، صاحب استطاعت کے لیے اس کے بقدر بلا نیت ثواب صدقہ کرنا واجب ہوگا، کیونکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اسی لیے اسی طور پر ناجائز ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، چونکہ سود پایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، جو مجھے خود اس سیمینار میں معلوم ہوا کہ یہ جو انشورنس کمپنی ہے جو پیسے جمع کرتی ہے، ظاہر سی بات اگر پیسے کو صرف وہ جمع کرتی رہے تو اضافی نفع کہاں سے لا کر دے گی؟ وہ کوئی بیمار پڑ جانے کی صورت میں پیسے بڑے کہاں سے لا کر دے گی؟ سوال پیدا ہوگا۔ تو وہ پیسے کو جامد اپنے پاس نہیں رکھتی ہے، اس کو انویسٹ کرتی ہے، ایک بڑی رقم تو وہ بینک میں جمع کرتی ہے اور جہاں بینک سے اس کو سود ملتا ہے، سمجھ۔ اسی طرح سے وہ سودی قرض بھی وہ دیتی ہے، اسی طرح سے وہ انویسٹ کرتی ہے کمپنیوں کے اندر۔ ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کمپنیاں پروڈکٹ کیا ہے، حلال یا حرام، کمپنی سے مطلب نہیں ہے، بس کچھ بھی ہو، شرابی کمپنی کیوں نہ ہو، تو شراب کمپنی زیادہ آمدنی آتی ہے، تو ناجائز چیزوں کمپنیاں جو ہوتی ہیں عام طور پر ان میں آمدنیاں زیادہ آتی ہیں، وہاں انویسٹ کرتے ہیں۔
حالات کا تصور ہی کرنا مشکل ہے. گرچہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تفصیلات مل جائے گی کہ وہ کہاں انویسٹ کرتی ہے، لیکن بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد جو رقم جو آتی ہے وہ حلال رقم نہیں آتی، حرام رقم کا بڑا حصہ ہوتا ہے. وہی رقم جو ہے بیمار پڑنے کی صورت کے اندر جس نے بیمہ کرایا ہے، جس بیماری کی بیمہ کرایا ہے، جس نے ہیلتھ انشورنس کرایا ہے، اس کو بڑھ کر کمپنی دیتی ہے. تو ہو گیا وہ سود ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ وہ حلال مال نہیں ہے جو دے رہی ہے. تو حلال مال نہیں ہے جو دے رہی ہے، بہت ظاہر ہے مالدار کے لیے حرام مال تو کسی بھی حالت میں حلال ہے ہی سرے سے نہیں. اگر مستحق زکوٰۃ ہے اس کے لیے جائز ہے. اسی لیے یہاں پر قید کا اضافہ صاحب استطاعت. اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جس کو اس کا علاج ہو رہا ہے صاحب استطاعت نہیں تو کوئی بات نہیں. اگر صاحب استطاعت ہے تو جتنی رقم اس نے جمع کی تھی اس سے بڑھ کے جو خرچ ہوا ہے بعد میں اتنی رقم بلا نیت ثواب ہے اس کو صدقہ کر دینا اس کو واجب ہوگا، ورنہ گنہگار ہوگا اور حرام مال کا استعمال کرنا لازم آئے گا. یہ اچھی طرح سے یاد رکھنے کی ضرورت. اسی وجہ سے یہ قید کا اس میں اضافہ ہے، سمجھ گئے. اور مستحق زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے بہرحال گنجائش نکل جائے گی، سمجھ کسی بھی درجے میں. اور صاحب استطاعت ہے تو اس کے لیے گنجائش مشکل ہے، نکل نہیں پائے گی. اسی بنیاد پر اس قید کا اس میں اضافہ ہے. اور اس قید کا اضافہ اس سے پہلے بھی جو سیمینار ہو چکا ہے اس موضوع پر، اسلامی اکیڈمی کا بھی اس سے پہلے سیمینار ہوا ہے، اس میں بھی اس قید کا اضافہ ہے، سمجھ جائیے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صاحب استطاعت کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ اس کے لیے صدقہ کر دینا واجب ہے. نمبر 2، صاحب استطاعت افراد جو علاج معالجے کے اخراجات پر، صاحب استطاعت افراد یعنی مالدار لوگ جو علاج معالجے کے اخراجات پر پوری طرح قادر ہوں، ان کے لیے میڈیکل انشورنس کرانا، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ نے پیسے دیا ہے تو کیوں اس کام پھنسے گا. یہ تو مجبور لوگوں کے لیے ہے جن کو اندیشہ ہے کہ بیمار پڑ جاؤں گا، اتنا مہنگا علاج میں کرانے پر قادر نہیں ہو سکوں گا، ان کے لیے. اچھا موجودہ وقت میں پیسے اس کے پاس موجود ہے تو بہرحال کیسے جائز ہوگا. ہاں ایک بات اب یاد رکھیے یہاں پر کہ ایک آدمی ہے جس وقت ہیلتھ انشورنس کرا رہا ہے اس وقت صاحب استطاعت وہ نہیں ہے، کرانا چاہیے اس کو جمع کرنا. بیمار پڑ گیا تو بیمار پڑ گیا، سمجھ جائیے اتفاق سے اللہ کی ایسی مدد ہوئی کہ پیسے ڈھیر سارے اس کے پاس جمع ہو گئے، اور چونکہ ان کے شاگرد پھیلے ہوئے تھے انہوں نے پیسے جمع کر دیے اچھے خاصے، تو وہ صاحب استطاعت بڑھ گئے، یعنی ان کو مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. تو اب جو کمپنی جو پیسے اشتراک دے رہی ہے اور جو بڑھ کے پیسے دے جتنا سے جمع کیا اس سے بڑھ کے جو خرچ کر رہی ہے، کیا اس کے لیے حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا؟ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا، اس میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے. بعض نے صورت میں جائز قرار دیا ہے، لیکن مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ جائز نہیں ہے. میری رائے یہی ہے کہ جائز نہیں ہے. جب وہ صاحب استطاعت ہو گیا ہے اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اعتبار موجودہ حالت کا ہوتا ہے، سمجھ جائیے موجودہ حالت کا اعتبار ہوتا ہے. نمبر 3، موجودہ ملکی و بین الاقوامی حالات کے تناظر میں کسی بھی ناقابل تحمل مصائب بیماری میں مبتلا ہونے کے غالب اندیشے سے اگر کوئی ضرورت مند میڈیکل انشورنس کی پالیسی سے استفادہ کرے تو اس کی گنجائش ہوگی. اب میں ایک بات جو بتا رہا ہوں اس کے اندر اونچے کلاس کے بچے شاید ہماری بات سمجھ جائیں گے. یہاں لفظ یہ اضافہ ہمیں کیا گیا ہے غالب اندیشے سے، سمجھ گئے، صرف اندیشہ نہیں، اس لیے کہ
آپ جانتے ہیں کہ اندیشے کی بنیاد پر پالیسی لینا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ احکام کی بنیاد یقین یا غالب ظن پر ہوتا ہے، شک اور وہم پر نہیں ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر میں نے اقتباس نقل کیا، اقتباس سے ابھی مطالعے میں اقتباس مجھے مل گیا تھا، اس سے پہلے مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ اسی بنیاد پر فقیہ اصل حضرت مولانا خالد صفی اللہ صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے لکھا ہے، راقب الحروف کی رائے یہ ہے کہ جس شخص کو اپنی صحت خراب ہونے پر علاج و معالجہ کی وسعت نہ ہونے اور اپنی جان کے خطرے میں پڑ جانے کا غالب گمان ہو تو اس کے لیے ضرورت کی بنا پر ہیلتھ انشورنس کرانے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ یہ تلخیص مقالات جو میرے پاس یہاں موجود ہے، اس میں حضرت مولانا کے حوالے سے یہ اقتباس نقل کیا گیا، صفحہ 100 پر موجود ہے بات۔ تو بہرحال مجھے بتانا یہ ہے، یہ جو غالب اندیشہ جو اضافہ کیا گیا یہ فقہی عبارت ہے، سمجھ کہ حکم کی بنیاد شک نہیں ہوتا، سمجھ گئے، کم از کم غالب گمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 4، وہ شخص جو ایسی بیماری مبتلا ہو جو اسباب کے درجے میں کسی خطرناک اور گراں علاج بیماری کے سبب بن سکتی ہے، جیسے شوگر اور بی پی وغیرہ، اور اس کی معاشی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ مقروض ہوئے بغیر اپنا علاج کرا سکے اور مہنگے علاج کے اخراجات کے متحمل ہو سکے، تو اس کے لیے سرکاری یا غیر سرکاری کمپنی سے ہیلتھ انشورنس کرانے کی گنجائش ہوگی۔ اس سلسلے میں مجھے ایک عبارت ملی حضرت مفتی ترک عثمانی صاحب کی، چونکہ یہ جدید مسئلہ ہے اور اس زمانے کے اندر ان حضرات کے اقوال معتبر ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی ترک عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے ہسپتال کا بل اور ڈاکٹروں کی فیس ناقابل تحمل ذکر کرتے ہوئے رب متراض ہیں، جہاں اگرچہ بیمہ قانوناً تو لازم نہیں لیکن اس کے بغیر زندگی بڑی دشوار ہو گئی ہے۔ ابھی میں فتویٰ تو نہیں دیتا، لیکن میرا رجحان یہ ہے کہ ایسی مجبوری کی صورت میں بھی تامین یعنی انشورنس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اسلام اور جدید معاشی مسائل، صفحہ 317۔ انہوں نے بھی اپنا رجحان ظاہر کر دیا ہے کہ ایسی مجبوری کی صورت میں گنجائش کرتی ہے۔ البتہ یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، البتہ اگر جمع کردہ رقم سے زائد جو علاج میں خرچ ہو، صاحب استطاعت کے لیے اس کے بقدر بلا نیت ثواب صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اس سلسلے میں استاد محترم حضرت خالد اللہ صاحب وبرکاتہ کی بھی ایک تحریر ملی ہے، انہوں نے لکھا ہے، جیسا اوپر بھی میں نے ابھی ذکر کیا ہے، کہ جس شخص کو اپنی صحت خراب ہونے پر علاج معالجہ کرانے کی وسعت نہ ہونے، اپنی جان کے خطرے پڑ جانے کا غالب گمان ہو، تو اس کے لیے ضرورت کی بنا پر ہیلتھ انشورنس کرانے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ البتہ کمپنی سے ملنے والی اضافی رقم کو بلا نیت ثواب غربا مساکین پر سخت کر دینا چاہیے۔ انہوں نے بھی یہ کہا سب کر دینا چاہیے، وہ خود استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کہ وہ جملہ تھوڑا نرم ہے، لیکن یہ تو اپنی رائے ظاہر کرے سب کر دینا چاہیے۔ یہ بھی عبارت جو ان کی ماخوذ ہے، ان کی اصل کتاب سے مراجعت میں نہیں کر سکا، جو تلخیص مقالات ہیں اس میں عبارت حضرت کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، اور تلخیص مقالات صفحہ 100۔ ضرورت کی بنیاد پر جو علماء نے جائز قرار دیا ہے، تو جائز قرار دینے کی تعدد سے خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے بات یہاں پر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام نے بہت ساری تجاویز بھی رکھی ہیں۔
تجاویز اس طرح سے ہے کہ ٹھیک ہے کہ موجودہ حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن آدمی دوسروں ہی پر بھروسہ کرتا رہے اور معاملہ کرتا رہے، کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے. کچھ اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی وجہ سے آخر میں تجاویز کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ موجودہ مربوط انشورنس کا متبادل نظام اسلامی تعلیمات کے مطابق ممکن ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں اسلامی تقابل. سمجھئے اسلامی میڈیکل انشورنس آپ کہہ لیجیے آپ کہ اسلامی نظام کے تحت اس کو ڈھالا جا سکتا ہے. کچھ مالدار لوگ ہیں جس کو اللہ نے پیسے زیادہ دیے ہیں، وہ آپس میں اگر مشورہ کر کے اس طرح کے نظام بنا دیں تو ہم ان پر اللہ نے اچھے خاصے پیسے دیے، ان کی آمدنی آ رہی ہے، چلو ہر مہینہ 1000 روپے جمع کر دیتے ہیں. اگر اس طرح سے 20 آدمی بھی اگر ایک بستی کے اگر راضی ہو جائے تو ایک مہینے 20,000 جمع ہو جائے گی. اب 3 سال 4 سال کا ہو بھی کتنے لاکھ روپے جمع ہو جائے گی. اگر کوئی خطرناک بیماری مبتلا ہوتا ہے، بلکہ اگر ہم اس کو عموم بھی کر سکتے ہیں کہ بیماری کی بات چل رہی ہے، یعنی اگر کوئی معصوم بھائی اگر گرفتار ہو گیا، اس کو قید سے رہائی کرانے کے سلسلے میں خرچ آئے گا، وہ بھی اگر اس میں شامل کرنا. اس طرح سے جو بھی اچانک آفتیں آتی ہیں جس میں انسان جو پریشان ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے اگر نظام اگر بن جاتا ہے تو بڑا کام ہو جائے گا، کسی کو بوجھ بھی نہیں ہوگا. اب کوئی جاننے آیا ہے کہ کون مبتلا ہوگا نہیں ہوگا، کسی کو پتا نہیں صاحب تو کون مبتلا ہوگا نہیں ہوگا، کوئی بھی ہوگا ہمارا بھائی ہوگا، اس کا کام بن جائے گا. آپ کو سوال ملے اگر بھی بس کوئی نہیں آفت آتی ہے، بیمار نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا ہے، پیسے ضائع نہیں ہوتے، تو سارے پیسے جمع ہے، آپ واپس لینا چاہیں واپس کر دی جائیں گی. اگر نہیں واپس لیتے نہیں چلو رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے. تو بہت سارے سسٹم بن سکتے ہیں بشرطے کہ ہم آپ کرنے کا ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ختم فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ.